کہ اسباب منع صرف میں سے ایک سبب وزن فعل بھی ہے. انیس پہ آواز آ رہی ہے؟ فعل کے وزن پر آ جانا یہ بھی اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے. اگر ایسا ہو تو اس اسم پر زیر بھی نہیں آئے گی اور اس اسم پر تنوین بھی نہیں آئے گی. اسم کا فعل کے وزن پر ہونا وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے، لیکن ہر وزن فعل اسباب منع صرف کا سبب نہیں بنتا. اسباب منع صرف میں سے نہیں ہوتا، غیر منصرف کا سبب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ایک شرط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ یا تو وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، یعنی وہ وزن فعل ہی کا آتا ہو، اسم کا وہ وزن آتا ہی نہ ہو. جیسے باب تفعیل میں دیکھیں پہلا صیغہ جو آ رہا ہے، باب تفعیل میں پہلا صیغے کا وزن ہے فعل. فعل اب اس کے وزن پر آ رہا ہے لفظ شمرہ، حجاج بن یوسف کے گھوڑے کا نام ہے شمرہ. اب دیکھیں یہ وزن بھی فعل کے ساتھ خاص ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شمرہ ایک اسم، ایک علم ہے، گھوڑے کا نام ہے. تو لہٰذا ایسا وزن اسباب منع صرف میں سے ہوگا، غیر منصرف کا سبب بنے گا. اور ثلاثی مجرد کی ماضی مجہول فعل، یہ بھی ماضی مجہول کا جو وزن ہوتا ہے، اور ثلاثی مجرد کی وہ ماضی مجہول ہو، وہ اسم وہ فعل ہی کے ساتھ خاص ہوتا ہے. اگر ایسا کوئی وزن اسم کے اندر پایا جائے گا تو وہ اسم بھی غیر منصرف ہوگا. جیسے دوئیلا قبیلے کا نام ہے، اب ایک طرف نام بھی موجود ہے اور پھر ساتھ وزن فعل بھی آ گیا، اور وزن فعل بھی ایسا ہے کہ وہ فعل ہی کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا دوئیلا یہ بھی غیر منصرف ہوگا. یا اس کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی حرف ہو، یعنی وہ مضارع ہو. حروف عطین شروع میں ہو مطلب یہ ہے کہ وہ مضارع ہو. جیسے احمدو، اب اس کا دیکھیں وزن ہے افعلو، اور افعلو فعل مضارع کا وزن ہے. اسی طرح دیکھیں یشکرو، یفعلو فعل مضارع کا وزن ہے. تغلبو، تفعلو یہ بھی فعل مضارع کا وزن ہے. نرجسو، نفعلو یہ بھی فعل مضارع کا وزن ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ باب تفعیل کا پہلا صیغہ فعل، یہ اسی طرح کوئی اور ماضی معروف ہو، فعل، فعیل، فعول، جو آپ نے ماضی کے تمام اوزان پڑھے ہیں، اگر انہی اوزان پر کوئی نام آ جاتا ہے تو وہ نام غیر منصرف ہوگا. اسی طرح فعل مضارع کے وزن پر، اور فعل مضارع کی علامت آپ نے پڑھی ہے حروف عطین میں سے کسی حرف کا آ جانا. فعل مضارع کے وزن پر کسی اسم کا آ جانا یہ بھی غیر منصرف کا سبب بنتا ہے. اب اس کی مثالیں مختلف ہیں، جیسے ماضی کی مثال شمرہ دی ہے، ماضی مجہول کی مثال دوئیلا دی ہے. اسی طرح فعل مضارع کی کافی ساری مثالیں دی ہیں، احمد ہے، یشکر ہے، تغلب ہے، نرجس ہے. اسی طرح دیکھیں الف نون زائدتان، اور الف نون زائدتان کا مطلب یہ کہ ایسا الف اور نون جو کلمے کے آخر میں ہو اور وہ فا عین لام کلمے کے مقابلے میں نہ آتا ہو. پھر آپ نے بھی اس کے لیے بھی شرط پڑھی تھی، کل ہم نے اس کا تھوڑا سا پڑھا تھا. اس کے لیے بھی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں گولتا نہ آتی ہو. اگر گولتا آتی ہوئی جو حالت وقف میں ہاں سے بدل جاتی ہے تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. جیسے لفظ سکران ہے، اب یہ سکران غیر منصرف ہے کیونکہ اس کی مؤنث جو ہے وہ سکرا کے وزن پر آتی ہے، سکرانتن کے وزن پر نہیں آتی. جب وہ سکرانتن کے وزن پر نہیں آتی تو لہٰذا یہ سکران غیر منصرف ہی ہوگا، اس پر تنوین نہیں آئے گی، زیر بھی اس پر نہیں آئے گی. جی آگے تمرین تھی، امید ہے آپ نے حل کی ہوگی. پھر ہم نے اسماء ستہ مکبرہ میں ایک بات یہاں پر آئی تھی، یہ غلط لکھا گیا ہے مجھ سے نوٹس کے اندر، تو آپ اس کی بھی تصحیح فرما لیں. وہ غلطی یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، یہاں ہونا چاہیے تھا. یہاں لکھا ہے یا متکلم کی طرف مضاف ہو، نہیں یہاں پر بھی ٹھیک لکھا ہے یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو. جو میرے ہاتھ میں نوٹس ہے نا اس میں غلطی ہے، آپ کے پاس موبائل میں ٹھیک لکھا ہوا ہے کہ یا متکلم کی علاوہ کی طرف یہ مضاف ہو. تو پھر ان کا یہ اعراب ہوگا کہ حالت رفع میں واو ما قبل ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں الف ما قبل فتح کے ساتھ،
اور حالت جری میں یا ما قبل کسرہ کے ساتھ. جیسے اس کی مثال دی ہے جاءنی ابو کا حالت رفی ہے وہ ما قبل ضمہ ہے. رأیت ابا کا حالت نسبی ہے الف ما قبل فتح ہے. مررت بی ابی کا حالت جری ہے یا ما قبل کسرہ ہے. تثنیہ تعریف اس کی گزر چکی ہے جو دو پر دلالت کرے اور عام طور پر اس کا وزن رجلان آتا ہے. اب رجلان یہ بھی غیر منصرف ہی ہے کیونکہ تثنیہ ہونا یہ بھی اسباب منع صرف میں سے ہے. نہیں اسباب منع صرف میں سے نہیں, اس میں متمکن کے جو ہم اقسام پڑھ رہے ہیں اس پر زبر زیر پیش کی بات نہیں ہو رہی ہے, میں سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی. اس کا اعراب بیان ہو رہا ہے کہ اس کا جو اعراب ہے حالت رفی میں الف کے ساتھ ہوگا, حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا. دیکھیں اسماء ستہ مکبرہ اور تثنیہ کے اندر تھوڑا سا فرق ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ میں حالت رفی و ما قبل ضمہ کے ساتھ, حالت نسبی الف ما قبل فتح کے ساتھ اور حالت جری یا ما قبل کسرہ کے ساتھ آتی ہے. لیکن اس میں جو حالت رفی ہے وہ تو اسی طرح ہے جیسے اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب ہے و ما قبل ضمہ, لیکن حالت نسبی اور جری اس کی ایک ہی ہے کہ یا ما قبل فتح کے ساتھ آئے گا. اس میں الف ما قبل فتح نہیں ہوتا, الف ما قبل فتح اس میں حالت رفی کے ساتھ ہے. اسی طرح نمبر 8 میں دیکھیں کلا اور کلتا جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہو, یعنی کلا اور کلتا جب ضمیر کی طرف مضاف ہو, اگر یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہے ان کے بعد اس میں ظاہر آ رہا ہے تو پھر ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا. ان کا اعراب حالت رفی میں الف کے ساتھ, حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے دیکھیں جاءنی کلاہما حالت رفی ہے الف ما قبل فتح ہے وکلتاہما. اسی طرح دیکھیں رأیت کلیہما وکلتیہما مررت بکلیہما وکلتیہما, حالت نسبی اور حالت جری اس کی ایک ہی ہے یا ما قبل فتح. اچھا کلا اور کلتا ہم نے کہا تھا کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو تو پھر ان کا یہ اعراب ہوتا ہے, لیکن اگر کلا اور کلتا اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا, یعنی ان کا اعراب آپ کو نظر نہیں آئے گا, تینوں حالتوں میں یہ ایک جیسے ہی ہوں گے. جیسے جاءنی کلر رجلین, رأیت کلر رجلین, مررت بکلر رجلین. اب دیکھیں رأیت کے بعد کلر رجلین حالت نسبی ہے لیکن بالکل حالت رفی کی طرح ہے. مررت بکلر رجلین, مررت کے بعد جو کلر رجلین آ رہا ہے اس کی یہ حالت جری ہے با کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت رفی نسبی جری تینوں ایک ہی طرح ہے. نمبر 9 میں آ جائیں اس نانی اور اس نتانی. پھر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 11 سے لے کر 19 تک کی جو گنتی ہے عربی کے اندر یہ ساری کی ساری مبنی استعمال ہوتی ہے سوائے 12 کے. اسنا عشرہ یہ اسنتا عشرہ, ان کا اعراب حالت رفی میں الف کے ساتھ یعنی الف ما قبل فتح ہوگا اور حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی تثنیہ کا اعراب اور اسنانی اور اسنتانی ان دونوں کا اعراب ایک ہے. تثنیہ کا اعراب اور اسی طرح اسنانی اور اسنتانی ان دونوں کا اعراب ایک ہی ہے کیونکہ یہ بھی بالکل تثنیہ ہی ہوتا ہے, دو کے لیے بولا جاتا ہے, دو کے ساتھ جب ہم 10 ملا لیتے ہیں تو وہ 12 ہو جاتا ہے. اب تمرین میں دیکھیں جو چیزیں آپ سے پوچھی گئی اسماء ستہ مکبرہ آپ نے پہچاننے ہیں, تثنیہ کا اعراب آپ نے بتانا ہے, کلا اور کلتا کا آپ نے اعراب بتانا ہے اور اسی طرح اسنانی اور اسنتانی آپ کا اس کا اعراب بتانا ہے. صرف میں ایک ترکیب آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. آدم ابونا, آدم ہمارے باپ ہیں. اب دیکھیں آدم معرفہ ہے شروع کلام میں آ رہا ہے, بار بار یہ بات گزر چکی ہے کہ معرفہ ہو شروع کلام میں آ جائے تو ہم اس کو مبتدا بناتے ہیں. اور ابونا میں دیکھیں ابو یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے, مضاف ہے اور نا ضمیر جمع متکلم کی ہے. تو آپ نے پڑھا تھا کہ اسماء ستہ مکبرہ یہ جائے ضمیر کے علاوہ کسی اور ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو پھر ان کا اعراب حالت رفی میں وہ ما قبل ضمہ کے ساتھ آتا ہے, لہٰذا یہ اس کی حالت رفی ہے کیونکہ یہاں پر یہ خبر واقع اور خبر مرفوع ہوتی ہے. باقی ترکیبیں آسان ہے, آپ خود کریں. جمع مذکر سالم بالکل آسان ہے. جمع مذکر سالم کہ جس کے اندر مفرد کی بنا باقی رہے, یا آپ یوں سمجھ لیں کہ جس کا آخر یا ما قبل کسرہ ہو یا واو ما قبل ضمہ ہو تو اس کی حالت رفی جو ہوتی ہے یعنی اس کا جو رفع ہے وہ واو کے ساتھ آتا ہے ما قبل ضمہ کے ساتھ, اور اس کی حالت نسبی اور جری دونوں یا ما قبل کسرہ کے ساتھ آتے ہیں. مسلمون
اور مسلمینا، یہ دو طرح سے استعمال ہوگا. حالت رفی میں مسلمون استعمال ہوگا اور حالت جری اور نسبی میں مسلمین استعمال ہوگا. نمبر 11 میں دیکھیں اولو، اس کا اعراب حالت رفی میں واو ما، اچھا اولو یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک پیچھے آپ لفظ میں پڑھا تھا زو، زو اس کا مفرد ہے اور زو کی جمع اولو ہے. اس کا اعراب حالت رفی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے جاءنی اولو مالن، رأیت اولی مالن اور مررت بی مالن. یعنی حالت رفی جو اس کی ہے وہ مختلف ہے، حالت نسبی اور جری دونوں ایک طرح سے ہیں. اب نمبر 12 میں دیکھیں عشرون، 20 سے لے کر 90 تک، یعنی یہ جو دہائیاں ہیں 20 30 40 50، ان کا اعراب حالت رفی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ. یعنی جمع مذکر سالم اور عشرون ان کا اعراب بالکل ایک طرح سے ہی ہوتا ہے. پھر سن لیں، جمع مذکر سالم اور عشرون ان کا اعراب ایک جیسا ہی ہے، حالت رفی میں واو ما قبل ضمہ کے ساتھ، حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل کسرہ کے ساتھ. نمبر 13 میں آ جائیں اس میں مقصور. میں نے اس کی آسان سی آپ کو تعریف بتائی تھی کہ جس کے آخر میں کھڑا زبر ہو اس کو اس میں مقصور کہتے ہیں. اب یا تو وہ کھڑا زبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا وہ کھڑا زبر بسا اوقات حذف بھی ہو جاتا ہے، اور حذف اس وقت کرتے ہیں جب اس کے آخر میں یا نہیں ہوتی، تو پھر کھڑا زبر کو حذف کر دے. جیسے لفظ عسن لکھا ہوا ہے، عسن. اب دیکھیں یہ جو عسن ہے یہ اصل میں ہے عصایون. آپ نے شاید پڑھا ہوگا صرف کے اندر، یہ عصایون ہے. یا چونکہ ضمہ کو قبول نہیں کرتا تو اس کا ضمہ ہم نے ختم کر دیا اور آخر میں نون ہے، دو ساکن جمع ہو گئے، یا بھی ساکن ہو گئی کیونکہ ہم نے اس کا ختم کر دیا ضمہ. اور نون تنوین ہے، وہ نون ساکن کے حکم میں ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم نے، وہ بھی ساکن ہے تو دو ساکن جمع ہو گئے تو یا کو یہاں پر حذف کیا گیا ہے تو آسان باقی رہا. عصایون تھا، پہلے یا کا ضمہ گرایا پھر یا کو بھی گرا دیا. اجتماع ساکنین میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب دو ساکن جمع ہو جائے تو حرف علت کو گراتے ہیں. تو اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگا، یعنی نظر نہیں آئے گا. حالت نسبی میں فتح تقدیری کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ. یعنی اس کے تینوں اعراب ضمہ ہو، فتح ہو، کسرہ ہو، تقدیری ہے. جیسے جانی موسیٰ، رأیت موسیٰ، بررت بموسیٰ. اب نیچے تمرین میں صرف ایک حل کر لیتے ہیں. اولئک اصدقاء محترمون. اب دیکھیں اولئک اس میں اشارہ ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے اصدقاء. پیچھے بات ہو گئی تھی کہ اولئک کے بعد اگر نکرہ آ جائے تو یہ اس میں اشارہ کے بعد اگر نکرہ آ جائے تو اس میں اشارہ کو مبتدا بناتے ہیں. یہاں پر ہم اولئک کو مبتدا بنا دیں گے. اصدقاء یہ بھی دیکھیں نکرہ ہے، محترمون یہ بھی نکرہ ہے. دو نکرے جمع ہو جائیں تو ہم اس کو موصوف صفت بنا دیتے ہیں اور موصوف صفت بن کر یہ پھر خبر بن جائیں گے اولئک کے لیے. اور ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ اصدقاء یہ جمع مکسر منصرف ہے اور محترمون یہ جمع مذکر سالم ہے. تو جمع مکسر منصرف کا اعراب دیکھیں بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حمزہ کے اوپر پیش ہے کیونکہ وہ حالت رفع میں وہ پیش کے ساتھ اس کا اعراب آتا ہے. اور محترمون جمع مذکر سالم ہے اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو ما قبل ضمہ کے ساتھ آتا ہے. باقی تراکیب بھی بالکل آسان ہے، اسی طرح ہے. اب آ جائیں سبق نمبر 33 کی طرف. غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم. یعنی ایسی جمع مذکر ہے کہ جو جمع مذکر سالم نہیں ہے بلکہ وہ جمع مکسر ہے، بلکہ جمع ہی نہیں ہے، وہ مفرد ہے. جمع مذکر سالم کی بات نہیں، اور جمع مذکر سالم کے پیچھے اعراب گزر چکا ہے. یعنی ایک مفرد لفظ ہے اور وہ مفرد لفظ مضاف ہو رہا ہے یا متکلم کی طرف. جیسے دیکھیں نیچے غلام کا لفظ ہے، اب اس لیے اس کو ہم نے مضاف کر دیا جا کی طرف تو یہ غلامی ہو گیا. اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نسبی میں فتح تقدیری کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ. یعنی اس کا اعراب تقدیری ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا اس میں منقوص کا اعراب تقدیری ہے تو اس کا اعراب بھی تقدیری آپ کو نظر نہیں آئے گا. جانی غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی. اچھا اس کو
اور آگے جو اس میں منقوص آ رہا ہے اس کو، یہ لکھنے میں بالکل برابر ہوتے ہیں کہ ان کے آخر میں یا آتا ہے، لیکن وہ آپ نے پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ یا آیا لفظ کے ساتھ اصلی ہے یا پھر یہ یا متکلم کا ہے۔ اگر یا متکلم کا ہو تو تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، اور اگر اسم کا اپنا وہ یا ہو، اصلی اس کا یا ہو، جیسے القاضی، اب قاضی کے آخر میں بھی دیکھیں یا تو ہے لیکن یہ یا اس کا اصلی ہے، ضمیر کا یہ یا نہیں ہے، تو ان دونوں میں تھوڑا سا یہ فرق ہو گیا۔ جب یہ فرق پڑا تو دیکھیں اعراب کے اعتبار سے بھی اس میں فرق ہو جاتا ہے، حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہے اور حالت نصبی میں فتح لفظی ہوتا ہے، اس میں یعنی اس میں آپ کو فتح نظر آتا ہے۔ جیسے دیکھیں رأیت القاضیہ، یا کے اوپر زبر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا دو حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، یعنی حالت رفعی میں اور حالت جری میں، اور حالت نصبی میں اس کا اعراب آپ کو نظر آتا ہے۔ آگے آ جائیں، جمع مذکر سالم مضاف و یا متکلم، یعنی جمع مذکر سالم ہے اور وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہی ہے، تو اس کا اعراب حالت رفعی میں وہ تقدیری کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں جاءنی مسلمیہ، اب یہ اصل میں تھا جاءنی مسلمون یا مسلمون یا، تو مسلمون کے آخر میں جو نون ہے یہ مضاف کے آخر میں نون نہیں آتا، جمع کا نون نہیں آتا، جس طرح تثنیہ کا الف گر جاتا ہے اسی طرح جمع کا نون بھی گر جاتا ہے۔ تو مسلمون کا نون ہم نے گرایا تو وہ ہو گیا مسلمو یا، پھر آپ نے دیکھا کہ وہ یا ایک کلمے میں جمع ہو رہے ہیں، اور وہ اور یا جب ایک کلمے میں جمع ہو جائے تو پہلے وہ کو یا کے ساتھ بدل کر اس سے ما قبل حرکت جو ضمہ کی ہوتی ہے اس کو کسرہ کے ساتھ بدل دیتے ہیں، تو یہ ہو گیا مسلمی یا، تو ایک یا ساکن اور ایک یا متحرک ہے جب ایک یا ساکن اور ایک یا متحرک جمع ہو جائیں تو اس کو ادغام کر دیتے ہیں، مسلمیہ ہو گیا۔ اب اس کی تمرین آپ دیکھ لیں، ہاذا کتابی، اب دیکھیں کتابی غلامی کی طرح ہے، اسی طرح ادخلی فی جنتی، اس میں بھی دیکھیں یا ضمیر متکلم کی ہے، لیکن الداعی دہلی کراتشی، اسی طرح آپ دیکھ لیں المعاصی، اس کے دہلی کے آخر میں، داعی کے آخر میں، کراتشی کے آخر میں، المعاصی کے آخر میں یا متکلم کی نہیں ہے بلکہ یہ یا اسم کی اصلی ہے، لہذا اس میں جو نصب آئے گا تو وہ آپ کو نظر آئے گا، جیسے رأیت کراتیشیہ کہ میں نے کراچی دیکھا، اب آپ کراتشی اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ کراتیشیہ، یا کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے، جب اس کے شروع میں رأیت فعل متکلم لگائیں گے، اس کو مفعول بھی بنائیں گے تو حالت نصبی کے اندر اس کا نصب آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا یہ دیکھیں نا وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی قسمیں، فعل مضارع کی قسمیں ہم آج نہیں پڑھتے کیونکہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اسم کی بحث، اسم کی بحث کو مکمل کر لیتے ہیں تو اس کی باری شاید آخری دن میں آ جائے گی تو ہم اس کو آخری دن میں پڑھ لیں گے۔ اب آتے ہیں ہم اب عوامل کی طرف، جو کہ تراکیب کے اعتبار سے ہمارا سب سے اہم سبق ہے، اگر یہ سبق آپ ذہن نشین کر لیں تو آپ کے لیے کوئی ترکیب کرنا بھی مشکل نہیں رہتا۔ اس میں دو فصلیں ہیں، پہلی فصل حروف عاملہ کے بارے میں ہے۔ حروف عاملہ یہ دو طرح کے ہیں، جو اسم میں عمل کرتے ہیں، نمبر دو جو فعل میں عمل کرتے ہیں، یعنی عمل کرنے والے جو حروف ہیں یہ دو طرح کے ہیں، اسم میں عمل کرنے والے حروف اور فعل میں عمل کرنے والے حروف۔ جب ہم پڑھیں گے فعل کی بحث تو اس میں فعل مضارع کی بحث ہی آئے گی، کیونکہ فعل مضارع ہی آپ جانتے ہیں کہ یہ معرب ہے، باقی تو تمام کے تمام افعال جو ہے وہ مبنی ہے، اس لیے میں نے آپ کو فعل مضارع کی وضاحت پیچھے نہیں پڑھائی اعراب کے اعتبار سے، کیونکہ آگے اس کی پھر وضاحت آ رہی ہے تو ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت وہاں پر ہی کریں گے۔ سب سے پہلے آ جائیں آپ حروف جر کی طرف۔ حروف جر کی ہم بحث سمجھتے ہیں کہ حروف جر کرتے کیا ہیں اور حروف جر کی ترکیب کس طرح ہوتی ہے۔ بالکل آسان ہے کہ حروف جر کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ما قبل کو ما بعد کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ تو ہے اس کا عمل معنی کے اعتبار سے کہ یہ اپنے ما قبل کو ما بعد کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں مررت بزیدن، یا اسی طرح دیکھیں ھذا فی الدار، اسی طرح دیکھیں انا مارم بزیدن۔ اب مررت بزیدن میں ایک لفظ ہے مررت، ایک ہے زید، درمیان میں آ گیا با، اس با نے مررتو کو زید کے ساتھ جوڑ دیا کہ میرا گزر ہوا زید کے ساتھ۔
اور اس کی ترکیب بالکل آسان ہوتی ہے. اگر حروف جارہ سے پہلے فعل یا شبہ فعل، شبہ فعل سے مراد ہوتا ہے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، اس میں مصدر، اگر فعل یا شبہ فعل اس سے پہلے موجود ہو تو پھر ہم حرف جار کو اپنے مجرور کے ساتھ اسی کے متعلق کر دیتے ہیں. اور اگر شبہ فعل پہلے موجود نہ ہو تو پھر ہم حروف جارہ کو ان کے مجرورات کے ساتھ متعلق کرتے ہیں کسی محذوف فعل کے. اور محذوف فعل عام نکالے جاتے ہیں جن کے طرح عمومی معنی پایا جائے، عام ہونے والا معنی پایا جائے. عام طور پر وہ ثابت ہے، موجود ہے، حاصل ہے یا کائن ہے. یہ چار افعال ہیں جن کو حروف افعال عامہ کہا جاتا ہے. افعال عامہ کائن، ثابت، موجود، حاصل. تو اس طرح کا کوئی بھی فعل نکال کر آپ حرف جار کو اس کے مجرور کے ساتھ ان کے متعلق کر سکتے ہیں. پھر آپ جانتے ہیں کہ حروف جارہ 17 ہیں. باؤ، تاؤ، کاف و لام و واؤ منز و مزخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الہ. اگر ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ترکیب کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جار کو مجرور کے ساتھ ملا کر پہلے فعل یا شبہ فعل موجود ہوگا تو اسی کے متعلق کریں گے. اگر موجود نہیں ہے تو پھر جو افعال عام ہے جو میں نے آپ کو چار بتائے ان میں سے کوئی بھی آپ نکال لیں تو آپ اس کے متعلق اس کو کر دیں گے. ایک ترکیب ہم یہاں پر کر دیتے ہیں. یدخلون فی دین اللہ. یدخلون آپ جانتے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے کیونکہ شروع میں یا آ رہا ہے اور یا حروف عتین میں سے ہے جو کہ مضارع کی علامت ہے. یدخلون فعل. اب یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ یدخلون یہ جمع کا فعل ہے اور جب جمع کا صیغہ آ جائے تو اس میں ضمیر ہی اس کا فاعل بنتی ہے. تو یدخلون فعل، ہم ضمیر یا وہ ضمیر جو بھی آپ کہہ دیں، ہم ضمیر نکال لیں یا وہ کو ضمیر بنا لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. ضمیر اس کا فاعل ہو جائے گا. فی حرف جار، دین مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ. اب مضاف ترکیب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو جار مجرور مل کر یدخلون کے متعلق ہو جائے گا. یدخلون اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے ساری ترکیبیں ایسے العمت علیہم، الحمدللہ، ذہب حامد الی دکان الخباز. کوئی قاعدہ ایسا نہیں ہے جو ہم نے نہیں پڑھا اور ترکیب آ رہی ہو. اب آ جاتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کی طرف. وہ حروف جو فعل متعدی کے ساتھ لفظاً، معناً اور عملاً مشابہت رکھتے ہیں. پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں مشبہ بالفعل ہیں کون سے؟ انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل. یہ 6 حروف ہیں جن کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے. سب سے پہلے تو ان کو مشبہ بالفعل کہتے اس لیے کہ ان کے فعل کے ساتھ مشابہت ہے. مشابہت کس طرح ہے کہ جس طرح فعل متعدی عمل کرتا ہے 2 اسموں میں، 2 چیزوں پر یہ عمل کرتا ہے. اس میں اول کو رفع دیتا ہے اور اس میں ثانی کو یہ نصب دے دیتا ہے، یعنی فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو یہ نصب دے دیتا ہے. حروف مشبہ بالفعل بھی یہی کرتے ہیں عمل کے لحاظ سے کہ 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ یہ اسم اول کو نصب دیتے ہیں اور اسم ثانی کو یہ رفع دے دیتے ہیں. جیسے ان زیدن قائم، ان زیدن قائم. اب دیکھیں زیدن قائم، اس میں اول مرفوع، اس میں ثانی اس میں ہے منصوب. اور اس کی ترکیب کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے. جس طرح ہم مبتدا خبر کی ترکیب کرتے ہیں ایسے ہی اس کی ترکیب ہوتی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس میں اول کو انا کا اسم بنا دیتے ہیں جو کہ حقیقت میں مبتدا ہوتا ہے اور اس میں ثانی کو ہم انا کی خبر بنا دیتے ہیں. انا یا انا کی طرح کوئی اور حرف آ جائے حروف مشبہ بالفعل میں سے، انا آ جائے، کانا آ جائے، لاکنہ آ جائے، لعل آ جائے. بس آپ اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ انا کہاں استعمال ہوتا ہے اور انا کہاں پر استعمال ہوتا ہے، کیونکہ لکھنے میں تو دونوں برابر ہے کہ حمزہ اور نون کے ساتھ لکھے جاتے ہیں. عام طور پہ انا کلام کے شروع میں استعمال ہوتا ہے اور انا کلام کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے. اور بھی بہت سارے فرق ہے لیکن یہ موٹا سا فرق آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ انا کلام کے شروع میں اور انا کلام کے درمیان میں شروع ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. اب اس کی صرف ایک ترکیب میں کر دیتا ہوں، باقی آپ خود کر لیں. ان اللہ سمیع علیم. ان حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس کا اسم، سمیع علیم یہ دونوں اس کی خبریں ہیں. سمیع خبر اول، علیم خبر ثانی. اچھا آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا تو یہ دونوں نکرہ ہیں اور نکرہ جب جمع ہو جائیں تو وہ بنتے ہیں موصوف صفت. یہاں موصوف صفت کیوں نہیں بنا رہے؟ جواب یہ ہے کہ لفظ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں
اگر وہ ایک سے زیادہ کہیں پر استعمال ہو رہی ہوں تو ان تمام صفات کو ہم خبریں بناتے ہیں، ان تمام صفات کو ہم ایک دوسرے کی موصوف صفت والی ترکیب نہیں کرتے۔ سمیع بھی اللہ کی صفت ہے اور علیم بھی اللہ کی صفت ہے، تو صفت اول کو اور صفت ثانی کو ہم خبر اول اور خبر ثانی بنا دیں گے۔ اب آ جائیں آپ لا نفی جنس کی طرف۔ لا نفی جنس وہ حرف ہے جو جنس سے صفت کی نفی کرنے کے لیے وضع کیا گیا، یعنی کوئی جنس ہے، اس کے اندر کوئی صفت ہے، آپ اس سے اس کی صفت کی نفی کرتے ہیں۔ مثال کے تو انسان ایک جنس ہے، آپ کسی انسان کے اندر اچھائی کی نفی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس انسان کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے۔ آپ عربی میں بولتے ہیں لا خیر فی ھذا الرجل، کوئی خیر نہیں ہے اس آدمی کے اندر۔ اب اچھائی ایک صفت تھی جس کو آپ نے آدمی سے نفی کرنے کے لیے لا کا استعمال کیا، لا خیر فی ھذا الرجل، کہ اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جیسے کہ لکھیں لا کتاب رجل جید، مرد کی کتاب عمدہ نہیں ہے، یعنی مرد کا کسی کتاب کو عمدہ لکھنا اس کی صفت ہے، تو آپ نے نفی کر دی کہ اس آدمی کی کوئی کتاب بھی عمدہ نہیں ہے۔ لا نفی جنس کے مدخول کی 4 صورتیں ہیں، تو ان 4 صورتوں کا لحاظ کر کے آپ ترکیب کریں گے۔ پہلی صورت معرب منصوب، یعنی لا نفی جنس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ معرب ہے اور اس پر نصب آ رہا ہے، یعنی حالت وہ نصبی کے اندر ہے۔ نمبر 2 مبنی بر علامت نصب، یعنی ہے تو مبنی لیکن پھر بھی آپ کو اس پر نصب آ رہا ہے۔ نمبر 3 الغاء عمل، یعنی لا عمل ہی نہیں کر رہا۔ اور نمبر 4 5 صورتوں کا جواز۔ 5 صورتوں کا جواز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو ملغا از عمل بھی کر سکتے ہیں، یعنی وہ کوئی عمل نہ کر رہا ہو۔ اب دیکھیں اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے، یعنی مضاف ہوتا ہے اس کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مضاف ہونے جو مضاف ہوگا اس کو آپ نصب کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیں لا غلام رجل ظریف فی الدار۔ اب دیکھیں لا غلام رجل، غلام رجل، غلام مضاف ہے رجل کی طرف، تو غلام مضاف رجل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ لا نفی جنس کا اسم ہو جائے گا۔ اور ظریف فی الدار، ظریف مبتدا فی جار لفظ دار مجرور، جار مجرور مل کر ثابت سے متعلق ہو کر یہ ظریف کے لیے خبر بن جائیں گے، پھر یہ مبتدا اور خبر دونوں مل کر یہ لا کی خبر ہو جائے گی، پھر لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ اب اس کی دوسری صورت دیکھیں، اگر لا کا اسم نکرہ مفرد ہو، مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، یہاں مفرد سے یہی مراد ہے کہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو۔ ایک مفرد ہوتا ہے جو تثنیہ جمع کے مقابلے میں آتا ہے، یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر مفرد سے مراد ہے کہ جو مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو تو مبنی بر فتح ہوتا ہے، یعنی آپ اس پر جو فتح پڑھتے ہیں وہ فتح بطور علامت کے ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اسم مبنی ہی ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، جیسے لا رجل فی الدار، اب دیکھیں رجل مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے تو مطلب یہ مفرد ہے۔ یہاں مفرد سے میں نے آپ کو کہا تھا تثنیہ جمع کے مقابلے میں نہیں آ رہا یہ، بلکہ مشابہ مضاف اور مضاف کے مقابلے میں یہ آ رہا ہے۔ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو رجلہ کے اوپر جو نصب ہے یہ صرف علامتی ہے۔ رجلہ یہاں پر لا نفی جنس کا اسم ہے اور مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے تو یہ مبنی ہے، لیکن ہے مبنی بر فتح، یعنی اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہی پڑا جائے گا، چاہے اس کے شروع میں با جارہ ہی کیوں نہ آ جائے، پھر بھی اس کے اوپر زبر پڑا جائے گا۔ جیسے لا برجل فی الدار، اب با کی وجہ سے ہم رجلہ کو کسرہ نہیں دے سکتے اس لیے کہ یہ لا نفی جنس کا اسم ہے، مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے تو یہ مبنی ہے، با جار آ کر بھی اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا، اس کے اوپر زبر ہی رہے گا۔ اب تیسری صورت دیکھیں، اور اگر لا کے بعد معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کا تکرار لازم ہے، یعنی لا نفی جنس کے بعد معرفہ اسم آ رہا ہے تو پھر آپ لا کے تکرار کے ساتھ ایک اور معرفہ لے کر آئیں گے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں لا زید عندی ولا عمر، اب دیکھیں لا کے بعد زید آ رہا ہے جو کہ معرفہ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اور لا لے کر آئیں اور وہ بھی معرفہ کے ساتھ ہی لائیں، جیسے لا عمر یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔
لا کا تکرار لازم ہوتا ہے اس میں، اور لا ملغا ہو جاتا ہے، یعنی لا اب یہاں پر کوئی اس عمل نہیں کر رہا، کیونکہ لا اگر عمل کرتا تو زیدن کو منصوب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں یہ ملغا از عمل ہے، عمل یہ کر ہی نہیں رہا، تو زید عندی ولا عمر کا ترکیب ہوگی زید مبتدا عندی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، وہ عطف ہے معطوف، معطوف علیہ کی بحث ابھی ہم نے کی نہیں، اس کو چھوڑ دیں، پھر لا زائد ہے، امرن عندی، عندی یہاں پر امرن کے بعد محذوف ہے، تو امرن مبتدا ہو جائے گا، عندی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بنیں گے، ایک خبر بن جائیں گے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ دونوں کا فتح، دونوں کو لا نفی جنس کا اسم مانتے ہوئے، اب یہ ہے چوتھی صورت کہ لا کے بعد نکرہ مفرد دوسرے نکرہ کے ساتھ مقرر ہو، یعنی لا کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ مفرد ہے۔ پھر میں آپ کو بتا دوں یہاں مفرد سے مراد تثنیہ جمع کے مقابلے والا مفرد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مفرد سے مراد یہ ہے کہ وہ مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو۔ اچھا یہاں پر ایک بات میرے سے رہ رہی ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ مضاف تو آپ جانتے ہیں کہ ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی جائے، جس کی نسبت کی جاتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہ شبہ مضاف کیا ہے؟ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا شبہ فعل، وہ تو آپ سمجھ گئے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، اس میں مصدر، اسی طرح صفت مشبہ، یہ ہے شبہ فعل۔ اب یہ شبہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ جواب، شبہ مضاف کہتے ہیں اس اسم کو جس کا معنی دوسرے اسم کے ملائے بغیر پورا نہ ہوتا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو پہاڑ پر چڑھ رہا تھا، اب دوسرے کو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یار میں نے ایسے آدمی کو دیکھا جو پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ اب اگر آپ صرف اتنا کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، تو وہ معنی جو آپ دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں اس سے حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کے ساتھ یہ نہ ملائیں کہ میں نے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے اس کو دیکھا۔ جیسے عربی میں اس کو بولتے ہیں رأیت رجلا طالعا علی الجبل، کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ تو جس طرح مضاف کا معنی بغیر مضاف الیہ کے پورا نہیں ہوتا، تو شبہ مضاف کا معنی بھی دوسرے اسم کے ملائے بغیر پورا نہیں ہوتا، وہ معنی جو آپ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو لا نفی جنس کے بعد نکرہ مفرد آ رہا ہے، نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، مفرد ہے، یعنی وہ مضاف یا شبہ مضاف نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور نکرہ آ رہا ہے۔ تو اس میں کل 5 صورتیں بالکل آسان ہے، دونوں کو منصوب پڑھ دو، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں کا رفع لا کو زائد مانتے ہوئے، یعنی لا کوئی عمل نہیں کرے گا، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلے کا فتح لا نفی جنس کا اسم مانتے ہوئے، دوسرے کا رفع پہلے کے محل پر عطف کرتے ہوئے، کہ پہلا جو مرفوع ہے دوسرے کو بھی مرفوع پڑھ دو، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دیکھیں لا حول ولا قوت میں، لا حول میں حولہ کے لام پر زبر ہے، اس لیے کہ یہ لا نفی جنس کا اسم بن رہا ہے، اور لا نفی جنس کا اسم ابھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر وہ نکرہ مفردہ ہو تو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، تو یہاں پر دیکھیں یہ مبنی بر فتح ہو رہا ہے، اور لا قوتن میں لا کو ہم زائد مان لیتے ہیں اور قوتن کو مبتدا بنا دیں گے، پھر اس کا عطف کر دیں گے۔ پہلے کا فتح لا نفی جنس کا اسم مانتے ہوئے، دوسرے کا نصب پہلے کے لفظ پر عطف کرتے ہوئے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلے کا رفع لا مشابہ بلیس کا اسم مانتے ہوئے، اور دوسرے کا فتح لا نفی جنس کا اسم مانتے ہوئے، کیونکہ لا مشابہ بلیس جو ہے اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت میں لا حول یہ لا، اور دوسرا لا قوت الا باللہ یہ والا لا، ان دونوں میں فرق ہے کہ پہلا لا مشابہ بلیس ہے اور دوسرا لا لا نفی جنس ہے۔ اب اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا حروف ندا عام طور پہ اس کی ترکیب ہم سے تھوڑی مشکل بن جاتی ہے، ہم سے اس کی ترکیب نہیں ہوتی، اس کو آپ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ لیں۔ حروف ندا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جن الفاظ کو آپ استعمال کرتے ہیں کسی کو پکارنے کے لیے وہ حروف ندا کہلاتے ہیں، جو کسی کو متوجہ کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جیسے یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں، تو آپ ترکیب حروف ندا کی نہیں کریں گے، بلکہ یہ جس کے قائم مقام ہے یعنی ادعو فعل، ترکیب میں آپ اس کو استعمال کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر یا عبد اللہ،
اب آپ ترکیب میں یا کو استعمال نہیں کریں گے بلکہ آپ کہیں گے یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے. اب ادعو فعل سے آپ ترکیب شروع کریں گے. ادعو فعل، ضمیر اسم فاعل، عبد مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. خبریہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ندا یہ انشاء کی قسم ہے، خبر کی قسم نہیں ہے. یہ حروف منادہ مضاف کو نصب دیتے ہیں، یعنی اگر ان کا منادہ جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ مضاف ہے تو یہ اس کو تو نصب دے دیں گے. اور مشابہ مضاف کو بھی یہ نصب دیتے ہیں. ہم نے پڑھ لیا کہ مشابہ مضاف کیا ہے، جیسے یا طالعا جبلا، اے پہاڑ پر چڑھنے والے. اور نکرہ غیر معین، یعنی نکرہ ہے اور وہ معین نہیں ہے، جیسا کہ اندھا کہے یا رجلا خذ بیدی. دیکھیں نا، دیکھنے والا جب کسی کو پکارتا ہے تو پکارتے ہی تعجین ہو جاتی ہے، لیکن اندھا آدمی جب کسی کو پکارتا ہے تو پکارنے کے ساتھ تعجین نہیں ہوتی. لہذا اس صورت میں دیکھیں اس کے اوپر نصب آئے گا، مضاف ہو پھر بھی نصب، مشابہ مضاف ہو پھر بھی نصب، اور نکرہ غیر معین ہو پھر بھی نصب. یعنی تین حالتوں میں آپ کا جو منادہ ہے وہ منصوب رہے گا. مشابہ مضاف کی تعریف ہو گئی، پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے دیکھیں، اگر منادہ مفرد معرفہ ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، پھر دیکھیں منادہ مفرد معرفہ ہو، یہاں بھی مفرد مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں، تو علامت رفع پر مبنی ہوگا. علامت رفع تین ہے، ضمہ علامت رفع کیونکہ آپ نے پیچھے پڑھی ہے، وہ تین کس طرح ہیں؟ یا تو رفع آتا ہے پیش کے ساتھ، یا پھر رفع آتا ہے وہ ما قبل ضمہ کے ساتھ، یا پھر رفع آتا ہے الف ما قبل فتح کے ساتھ. تو اگر منادہ مفرد معرفہ ہوگا تو پھر وہ مبنی ہوگا، اور اس کا جو رفع ہے وہ صرف علامتی طور پر ہوگا، اصل میں وہ لفظ مبنی ہی استعمال ہو رہا ہوگا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر اس کے شروع میں آپ حرف جار بھی لگا دیتے ہیں تو حرف جار کے آنے سے اس میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب آگے تمرین ہے، اس میں ایک کا ترکیب میں کر دیتا ہوں. یا رحمان ارحمنا، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، رحمان دیکھیں مفرد معرفہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مفرد ہے، مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے، اور ہے بھی معرفہ، تو مفرد معرفہ مبنی پر رفع ہوتا ہے. تو اس کو اوپر دیکھیں یا رحمانو، اس کے شروع آخر میں نون پر پیش آ رہی ہے، تو ادعو فعل، ضمیر اسم فاعل، رحمانو منادہ. تو آپ پکارتے ہیں تو پکارنے کی کوئی وجہ بھی ہوتی ہے، اس وجہ کو کہتے ہیں جواب ندا، یعنی آپ کیوں پکار رہے ہیں اس کو. تو آگے آپ نے اس کا تذکرہ کیا، ارحمنا، اے رحمان ہم پر رحم کر. تو ارحم فعل، ضمیر اسم فاعل، نا ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جواب ندا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جواب ندا کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ طلباء کو سمجھ نہیں آتی جواب ندا کس کو کہتے ہیں. تو آسان سی بات یہ ہے کہ آپ پکارنے والے کو جس مقصد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں اس مقصد کا ذکر کرنا جواب ندا کہلاتا ہے. یا دیکھیں آگے دیکھ لیں، یا ابانا استغفر لنا، اے ابا جان، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کہہ رہے ہیں اپنے ابا جان سے، اے ابا جان ہمارے لیے آپ استغفار کریں. اب ابا جان کو پکارنے کا یہاں مقصد استغفار کروانا ہے. باقی ترکیبیں آسان ہیں، آپ خود کر لیں. علامت کے طور پر میں نے ایک دو ترکیب آپ کے سامنے کر دی. اچھا جی، یہ تو تھے وہ حروف جو کہ اسم کے اندر عمل کرتے ہیں، حروف جارہ ہیں، حروف مشابہ بلیس ہیں، اور اسی طرح انا انا کا انا لیتا اور لاکنہ ہے، اور حروف ندا ہیں. یہ چار قسم کے تو وہ حروف ہیں کہ جو اسم کے اندر عمل کرتے ہیں. آپ نے اس کی ترکیب کا طریقہ بھی سیکھا کہ ہم اس کی ترکیب کیسے کریں گے. اب آتے ہیں وہ حروف ہیں جو فعل کے اندر عمل کرتے ہیں، اور فعل سے مراد میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ فعل مضارع کی بحث اب آپ سے ہوگی، کیونکہ صرف فعل مضارع ہی افعال میں معرب ہے اور کوئی فعل معرب نہیں ہے. فعل ماضی معروف و مجہول ہو، منفی و مثبت ہو، سب مبنی ہے. فعل امر ہے وہ مبنی ہے، فعل نہیں ہے وہ مبنی ہے، اور اسی طرح فعل مضارع کے آخر میں نون جمع مؤنث کا آ جائے یا نون تاکید کا آ جائے وہ بھی مبنی بن جاتا ہے. سب سے پہلے آتے ہیں حروف ناصبہ کی طرف. ان کی دو قسمیں ہیں،
حروف ناصبہ اور حروف جازمہ، یعنی فعل مضارع پر جو حروف عمل کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، حروف ناصبہ اور حروف جازمہ۔ اور فعل مضارع کی کل 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 حالت رفعی، نمبر 2 حالت نصبی، نمبر 3 حالت جزمی۔ حالت رفعی اس وقت ہوتی ہے کہ جب فعل مضارع عوامل سے خالی ہوتا ہے، جس طرح مبتدا اور خبر وہ عوامل سے خالی ہوتے ہیں تو مرفوع ہوتے ہیں، اسی طرح فعل مضارع جب یہ عوامل سے خالی ہو تو یہ بھی مرفوع ہوتا ہے۔ اور دوسری حالت نصبی کہ فعل مضارع کے شروع میں حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف ناصبہ 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن، ان چاروں میں سے کوئی بھی آئے گا تو یہ فعل مضارع کو نصب دے دے گا۔ اس کی مثال دیکھیں، اريد ان تقوم، اريد ان تقوم، اب دیکھیں ان کے بعد تقوم آ رہا ہے، تقومو تھا اگر اس کے شروع میں کوئی عامل نہ ہوتا، لیکن چونکہ عامل آ گیا ہے اس لیے ان نے آ کر اس کو نصب دے دیا۔ تو آج کے سبق کا ٹائم ختم ہوا، کسی طالب علم کو کوئی سوال ہے تو وہ کر دے۔ صرف لا کی بحث اس میں تھوڑی سی مشکل ہے، وہ آپ دیکھ لیں، باقی کسی قسم کی کوئی بحث مشکل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر جی یہ ترکیب جو ہم نے کری ہے ان اللہ سمیع علیم، تو سر جی جی اس میں یعنی معرفہ کے بعد 2 نکرے آ گئے، یعنی سمیع علیم آ جی رہے ہیں، تو اس جی میں آپ نے کہا دونوں کو خبر بنائیں گے۔ جی سر جی اس طرح جو ہم نے ترکیب کری تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں بھی تو سر جی اپنا 2 صفتیں اللہ پاک کی آ رہی تھی، لیکن یہاں تو ہم نے موصوف صفت بنا کے صفت اول صفت ثانی بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، سوال بالکل مجھے آپ کا سمجھ آ گیا۔ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم لفظ اللہ کو بناتے ہیں موصوف، رحمان کو جی سر صفت جی اول بناتے ہیں اور رحیم کو صفت ثانی بناتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ یہاں جی پر جو ہم ترکیب کر رہے ہیں ان اللہ سمیع علیم میں ہم ترکیب کر رہے ہیں حروف مشبہ بالفعل کے اعتبار سے، یہ ہیں صفتیں ہی، اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہی ہیں۔ ان اللہ علیم حکیم، لفظ اللہ یہاں موصوف ہے اور علیم جی حکیم یا سمیع علیم یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں، لیکن ترکیب کے اعتبار سے یہاں صفت نہیں بنے گی، صفت بنے گی لیکن وہ معنی کے اعتبار سے بنے گی۔ ترکیب کے اعتبار سے ہم اس کو صفت کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، اور یہاں پر دیکھیں ان اللہ میں ہاں پر زبر ہے، سمیع علیم دونوں مرفوع ہیں۔ ہم جی ترکیب کے اعتبار سے اگر صفت بناتے ہیں تو پھر ہماری ترکیب درست نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے مصطفیٰ بھی بات سمجھ آئی؟ جی سر جی میں سمجھ گیا سر جی۔ ہاں، یعنی معنی